السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے، خاندان سے ایک وزیر مقرر کر دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ سورۃ الکہف کی آیتوں کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دجال کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ٹاپک ہم ایک کتاب سے پڑھیں گے جس کا نام ہے کتاب اشراط الساعہ۔ عربی میں اس کا نام ہے کتاب اشراط الساعہ، اور اردو میں لکھا ہوا نام کیا ہے؟ علامات قیامت کا بیان۔ اس کتاب کو جناب اقبال کھیلانی نے کمپائل کیا ہے اور یہ دارالسلام پبلیکیشنز کی کتاب ہے۔ کتاب سے پڑھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو بھی کہی ہوئی بات پر یقین آئے گا اور علم میں پختگی بھی ہوگی۔ دلیل کے ساتھ، پروف اور ایویڈنس کے ساتھ پڑھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ ہم اس بک کے پیج نمبر 205 سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اگر آپ پی ڈی ایف سے پڑھیں گے موبائل پر تو پی ڈی ایف کا نمبر ہے پیج 202 ڈسپلے ہوگا۔ آپ کی اسکرین پر پیج ڈسپلے کیا جائے گا پڑھتے وقت، تو آپ اسی کو فالو کر لیں۔ اس کتاب میں پیج پر مین ٹاپک، مین موضوع لکھا ہوگا، پھر ہر پیج پر مسئلہ نمبر لکھا ہوگا سب ہیڈنگ کے ساتھ، پھر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ حدیثیں عربی میں لکھی ہوئی ہیں اور اسی کے نیچے اردو میں حدیث کا ترجمہ بھی ہے، اور پھر آگے ریفرنسز بھی دیے گئے ہیں کہ وہ کس حدیث کی کتاب سے وہ حدیث کو لیا ہے۔ اس کے ہر مسئلے کو ہم نہیں پڑھیں گے، کچھ کو سکپ کر دیں گے جو بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں نا، تو اس کو ہم سکپ کریں گے، اور جو زیادہ اہم حدیث ہیں صرف ان کو پڑھیں گے، کیونکہ سارے حدیثوں کو پڑھنے کا بہت زیادہ ٹائم بھی لگ جائے گا، اور جہاں ہم کہیں بھی وضاحت کی ضرورت ہوگی، ایکسپلینیشن کی، تو وہاں پر تھوڑی سی وضاحت، تھوڑی سی بات چیت بھی کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں علامات قیامت کی کتاب سے پڑھنا۔ آپ کی اسکرین پر پیج ڈسپلے ہو رہا ہوگا انشاءاللہ۔ بک کا پیج ہے 205 اور مین ٹاپک ہے ظہور مسیح الدجال، مسیح دجال کا ظہور۔ مسئلہ نمبر ہے 143، قیامت سے قبل دجال ظاہر ہوگا، اور مسئلہ نمبر 144، دجال کے خروج کی ابتدا ایران کے شہر خراسان سے ہوگی۔ اردو ترجمہ دیکھیں حدیث کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے، چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس میں پوسکرپٹ لکھا ہے، چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہروں سے مراد گوشت سے پر چپٹے چہرے والے لوگ ہیں، اللہ عالم۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ چپٹے چہرے والے لوگ دجال کا ساتھ دیں گے۔ یہ اسکالرز کے مطابق بات ہے جو انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، لیکن حدیث سے جو واضح ہوتی ہے بات وہ یہ کہ دجال کے ساتھی جو ہیں وہ مشرق سے ہوں گے، یعنی ایسٹ سے۔ مسئلہ 145، دجال کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب لوگ اس سے بالکل غافل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اسے بالکل بھول چکے ہوں گے، یہاں تک کہ ائمہ یعنی امام مساجد کے
ممبروں پر اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی امام اپنے خطبوں میں، اپنے درسوں میں دجال کا ذکر نہیں کریں گے، دجال کو ایک بھولی بسری کہانی یا بہت ہی دور کا بعد آنے والا قصہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دیں گے۔ اگلا پیج دیکھیں، پیج 206 اینڈ پیج 207۔ این الدجال، دجال کہاں ہے؟ مسئلہ نمبر ہے 147۔ دجال بحر ہند کے کسی نامعلوم جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا، مجھے تمیم داری کی ان باتوں نے روک لیا تھا جو وہ مجھ سے کر رہا تھا۔ تمیم داری کون تھے؟ ایک عیسائی، ایک کرسچن عالم تھے، یعنی کرسچن پریسٹ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرے پر پہنچا۔ سمندری طوفان کی وجہ سے اس کی کشتی پھنس جانے کی وجہ سے وہ ایک جزیرے پر پہنچ گیا، جہاں اسے ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ اس آدمی نے عورت سے پوچھا، تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں دجال کی جاسوس ہوں، تو ذرا اس محل کی طرف آ۔ میں اس محل میں چلا گیا۔ وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا، طوق اور سلاسل میں جکڑا ہوا تھا، یعنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جیسے جیل میں مجرم کو رکھا جاتا نا، اس طرح، اور وہ زمین و آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، میں دجال ہوں۔ پھر دجال نے پوچھا، کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے؟ امیوں کے نبی کون؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آدمی نے جواب دیا، ہاں۔ دجال نے پوچھا، لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی؟ اس آدمی نے کہا، اطاعت۔ دجال نے کہا، یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس ایک حدیث میں ہمیں کئی ساری معلومات دی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمیم داری اپنا اور اپنے کچھ ساتھیوں کا قصہ سناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو دجال سے مل کر آیا تھا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دجال اس وقت موجود تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ حیرانی تو نہیں ہو رہی؟ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ابلیس کو بھی تو مہلت دی ہے نا۔ ابلیس کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے ابلیس کی دعا کو بھی قبول کیا تھا۔ کیا دعا کی تھی ابلیس نے؟ کہ اس کو قیامت تک مہلت دے دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک زندہ رکھنے کا وعدہ کیا۔ وہ کیوں؟ انسانوں کو آزمانے کے لیے۔ تو جب ابلیس کو اتنی مہلت اور اتنی لمبی زندگی مل سکتی ہے تو دجال کو کیوں نہیں؟ تمیم داری کی یہ حدیثیں جو ہیں وہ صحیح مسلم میں بھی ہیں درج، تو یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو پتہ چلی ہے وہ یہ کہ دجال کو اللہ کے حکم سے کسی نامعلوم جزیرے پر، کسی آئلینڈ پر زنجیروں میں باندھ کر رکھا ہوا ہے، اور جب اس کے خروج کا، اس کے نکلنے کا وقت آئے گا تو وہ ظاہر ہوگا۔ کہاں سے؟ مشرق سے، اور مشرق میں سیریا اور ایران کے بیچ خراسان نام کے شہر سے وہ نکل کر آئے گا۔ من هو الدجال، دجال کون ہے؟ اس کی ہم حدیث نہیں پڑھیں گے، بس یہ جو مین ہیڈنگ ہے اس سے گزر جائیں گے۔ اس میں کافی طویل حدیث ہیں تو اس کو ہم سکپ کرتے ہیں۔ لیکن جو بات ہمیں مختصر سی معلوم ہونی چاہیے کہ دجال کے بارے میں کہ وہ کون ہے، وہ یہ کہ دجال یہودی گھرانے سے یعنی جوز میں سے ہوگا، اور وہ جیتا جاگتا انسان ہوگا، کوئی ٹی وی یا انٹرنیٹ نہیں جو کچھ لوگوں کا ماننا ہے۔ وہ ایک انسان ہے، بہت ہی جھوٹا انسان ہوگا، جو دھوکہ اور فریب سے اور اپنی طاقت سے دنیا پر حکومت کرے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ حلیت الدجال، دجال کا حلیہ، مسئلہ نمبر ہے 150۔ دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں. اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا، گندم گو یعنی ویٹش کمپلیکشن والا اور سیدھے بالوں والا. اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا عیسیٰ ابن مریم. پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک سرخ رنگ کا یعنی ریڈش کمپلیکشن والا سرخ رنگ کا ایک موٹا آدمی نظر آیا جس کے سر کے بال گھنگریالے تھے، آنکھ کانی تھی جس طرح پھلا ہوا انگور ہو. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ دجال ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ دجال کا حلیہ ہے. ریڈش یا پنکش کمپلیکشن والا ہوگا، موٹا آدمی ہوگا اور جس کے بال گھنگریالے ہوں گے یعنی کرلی ہیئر ہوں گے اور وہ کانا ہوگا. پیج 211 ہے. مسئلہ 151. دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے سے نہ ڈرایا ہو. کانا اور جھوٹا کون ہے؟ دجال سے. وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. وضاحت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کافر کا لفظ ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ. اس حدیث میں 3 باتوں پر فوکس ہے. ایک تو یہ کہ دجال کانا ہوگا اور دوسرا یہ کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا اور تیسری بات یہ کہ ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی اپنی امت کو دجال سے آگاہ کیا. وہ کیوں؟ دجال تو ان کے اپنے زمانے میں تو نہیں تھا نا آنا، اس کو آخری زمانے میں ہی آنا ہے. لیکن کیونکہ دجال کا فتنہ اتنا شدید ہوگا اور جو اس کے فتنے میں آ کر اس کی باتوں کو مانے گا وہ جنت سے محروم ہو جائے گا، شرک کرنے کی وجہ سے اور دجال کو خدا مان لینے کی وجہ سے. تو اس وعید، اس وارننگ کو، اس انفارمیشن کو بعد میں آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے دجال کے بارے میں آگاہ کیا تھا. دجال کے آنے کی اور دجال کے فتنے کی خبر ہر نبی نے دی تھی. پھر دیکھیں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. یہ کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ دجال اپنے آپ کو رب کہے گا، جتائے گا کہ وہی رب ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. اگر وہ رب ہوتا، اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی تو کیا سب سے پہلے وہ اپنا ہاتھ پھیر کر اپنی کانی آنکھ کو ٹھیک نہ کر لیتا اور اپنی پیشانی پر لکھا ہوا کافر کا لفظ اس کو مٹا نہیں دیتا؟ اس کے پاس جو بھی اختیار، جو بھی طاقت ہوگی وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے اسے دی جائے گی. وہ کیوں؟ تاکہ اللہ لوگوں کو آزمائے کہ کون اللہ کا سچا بندہ ہے، وفادار ہے، کون توحید پرست ہے اور کون بے وفا اور مشرک یا کافر ہے. مسئلہ نمبر 152. دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی. خبردار، اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں بائیں آنکھ سے کانا بتایا گیا، لیکن دوسری حدیثوں میں پتہ چلتا ہے کہ دائیں آنکھ کا بھی ذکر ملتا ہے. بہرحال اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، لیکن ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا اور دوسری آنکھ اس کی ابھری ہوئی ہوگی جیسے انگور، پھلا ہوا انگور ہوگا. تو ایک آنکھ سے اس کو نظر نہیں آئے گا. خلاصہ یہی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی. نہیں، اس کی 2 آنکھوں میں سے ایک مٹی ہوئی ہوگی. ٹھیک؟ تو جیسے منینز وغیرہ کو پورٹری کیا جاتا ہے نا اس میں کارٹونز وغیرہ میں، اور وہ کچھ نظر کے لیے بھی لگاتے ہیں لوگ. تو 1 آئی والا جو آئیکن آپ کو نظر آئے گا تو کہتے ہیں کہ وہ دجال کے لیے وہ تیاری ہو رہی ہے وہ یہ سب. لیکن دجال کے اصل میں 2 آنکھیں ہی ہوں گی. اس میں ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور پھر دوسری آنکھ کو مٹی ہوئی ہوگی اس کی.
دوسرا پوائنٹ، وہ دنیا میں جنت اور دوزخ بنائے گا، اور یہ بھی اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ آپ لوگ ایک ٹیکنالوجی سے واقف ہوں گے جس کا نام ہولوگرافی ہے، جس میں 3 ڈائمینشنل امیجز کریٹ کیے جاتے ہیں، ہولوگرامز وغیرہ اس میں، اور لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھی امیجنری تصویریں جو ہیں اور ایسی چیزوں کو دکھایا جاتا ہے جو اصل سے بہت دور ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بایو ٹیکنالوجی سے کچھ پروجیکٹ کیا جاتا ہے، تو کافی چیزیں فیک بھی ہوں گی۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، جو ویڈیوز وغیرہ سرکولیٹ ہوتے ہیں تو اس میں جیسے آسمان سے گھوڑا بھاگ رہا ہے بادلوں پر، یا عیسیٰ علیہ السلام جیسے اتر کر آ رہے ہیں آسمان سے، تو ایسا ہی دھوکہ کچھ دجال بھی دے گا۔ دجال جنت اور جہنم کے نظارے دکھائے گا اور لوگوں کو بہکا دے گا۔ ویسے تو ہمیں اور ہمارے بچوں کو ٹیکنالوجی اور اس کے ڈیولپمنٹس کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے۔ ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، اور یہ کیسے ہوگا؟ دھوکے میں نہ آئیں۔ فیک چیزیں جو ہے، جو خاص طور پہ واٹس ایپ پر اپنے وہ راؤنڈز کرتے رہتے ہیں، تو اس کی تحقیقات ضرور کریں فارورڈ آگے کرنے سے پہلے۔ پھر حق اور باطل میں فرق کرنا، یہ بھی ہم نے بہت غور کرنا ہے اس بات پر، اور دین کا علم حاصل کرنے سے ہی ہم اپنا ایمان بچائیں گے۔ اللہ ہمیں ان سب کی توفیق دے۔ چلیے آج کا لیسن یہاں تک رکھتے ہیں، اگلے سیشن میں تھوڑا سا ان باتوں کو سمرائز کر کے اس کا خلاصہ، اس کا ریویو تھوڑا سا دے کر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔